ظاہر ہے اوور دا ایئرز یہ بتایا نا خان صاحب نے قوم کو بھی کہ جب کپتان اچھا ہوتا ہے تو نیچے ٹیم بھی اچھا ڈیلیور کرتی ہے. جب ان پر یہ بھی تنقید ہوئی کہ آپ پرانے والے لوگوں کو لا رہے ہیں تب بھی انہوں نے یہی کہا کہ جب میں اوپر ہوں گا تو نیچے ڈیلیور کریں گے. مگر پھر وہی بات گھوم کر آ رہی ہے کہ نیچے ٹیم اچھی نہیں ہے تو سب یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ٹیم اچھی نہیں ہے, وہ خان صاحب کو مس گائیڈ کرتی ہے. تو خان صاحب کیوں نہیں فیصلہ کر پا رہے, کیوں ایک اچھی ٹیم نہیں بنا پا رہے؟ نہیں, فیصلے پہ تو پہنچ گئے ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں. وہ ان 2-3 باتیں انہوں نے جو کی تھیں وہ آف دا ریکارڈ تھیں, جیسے اوصف شریف کے حوالے سے آف دا ریکارڈ تھی, زرداری صاحب ان کے حوالے سے آف دا ریکارڈ تھی, اور اسی طرح کچھ یہ کہ وزراء کے جو چیزیں تھیں اس کے حوالے سے آف دا ریکارڈ تھیں. اور انہوں نے ایک ان کی بات یہ بھی ٹھیک تھی کہ میں ایز اے پرائم منسٹر بتاؤ کہ میں نے کوئی کرپشن یا کوئی کی ہو, یا میرے وزراء کا کوئی بہت بڑا کرپشن کا معاملہ آیا ہو, یا میں نے ان کو بتایا کہ یہ جو لے کے چلے گئے ہیں 4-5 مافیاز, تو وہ تو تھا, لیکن وہ تو ان کو پہنچ گئے ہیں, چیزوں پہ پہنچ گئے. مگر یہ بات وہی ہے, میں نے ان کو کہا جیسے ان کی زبان میں نے ان کو کہا کہ آپ 50 اوور کا میچ ہے سر, اس میں سے 10 اوور نکل گئے ہیں, آپ کے ان 10 اووروں میں آپ کا رن ریٹ 1.5 ہے, 3 وکٹیں بھی آپ کی گر گئی ہیں. اب آپ نے ٹارگٹ آپ کو 70 سالہ جو پچھلے آپ یہ جتنے میچز کھیلیں گے ان کا ہائی ٹارگٹ آپ نے اچیو کرنا ہے, کیونکہ آپ کے دعوے, آپ کے وعدے, آپ کے اور ان سے وابستہ توقعات وہ بہت زیادہ ہیں. تو اب اس میں آپ نے 3 سٹار بیٹسمین آؤٹ ہو گئے, اس میں سے ایک اوپنر بھی آؤٹ ہو گیا. تو اب میں نے کہا کہ اس کے بعد آپ نے اس رن ریٹ کو مینٹین کرنا ہے, ہائی ٹارگٹ پہ میچ بھی جیتنا ہے, اور پھر اس کو یہ آگے بھی لے کے جانا ہے, اور سخت بڑا مقابلہ سخت ہے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں فائٹ بیک کروں گا, میں بے فکر ہو جاؤ, یہ جو اگلے 6 مہینے ہیں اس میں دیکھنا ہم کیا کر رہے ہیں. لیکن یہ ان کو پتہ چل گیا ہے, بہت ساری چیزوں کا چل گیا ہے. اب یہ آپ دیکھ لیجئے گا, جھاڑو پھرے گا تو بہتر ہوگا. اور یہ آج لکھ لیجئے گا, آج میری بات لکھ لیجئے, اگر یہ بزدار صاحب کو تبدیل نہیں کرتے, میرا بزدار صاحب سے کیا تعلق ہے؟ میں جس وزیر سے بھی پنجاب سے ملتا ہوں وہ روتا ہے کہ ہم جب جاتے ہیں تو لگتا ہے ایک تاریک کمرے میں داخل ہو گئے ہیں جہاں 2 آنکھیں چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں, اور چہرے پہ ہم بھی بھول جاتے ہیں کہ ہم کوئی آئیڈیا لے کے جا رہے ہیں. ان کے اپنے ساؤتھ پنجاب کا دیکھ لیں, ان کے چھوٹے چھوٹے رشتہ داروں کا دیکھ لیں, چھوٹے چھوٹے کاموں میں دیکھ لیں, احسن جمیل گجر ویسے ہی ایکٹیو ہے, ساری چیزیں ویسے, پولیس کا کام دھرے کا دھرا, نیا صوبہ دھرے کا دھرا, نوکریاں دھرے کی دھرا, بجٹ دھرے کے دھرے. وہ فنکاروں کے وظیفے تک بند ہو گئے ہیں پنجاب میں, اور وہ ایک الحمدللہ بغیر وہ جو ایک روبوٹ قسم کا آدمی ہے وہ چلی پھری جا رہا ہے. یہ لکھ لیجئے گا. عمران خان صاحب کو میں نے ریکویسٹ بھی کی تھی, میں نے کہا آپ کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ آپ مان جاتے ہیں بعد میں, کہ جیسے مان گئے تھے کہ اچھا ہوا ہمیں کے پی کے میں پہلا چانس مل گیا, مرکز میں ملتا تو ہم نے یہ ہو جانا. آپ نے مان گئے کہ میرے ایم پی ایس نے پیسے لیے, آپ مان گئے کہ مجھ سے غلطیاں, یا آپ مان گئے کہ میں الیکشن کروانے میں ہمارے پارٹی الیکشن میں پیسے ہوئے لگے, آپ سارا مان. ایک دن میں نے کہا آپ مانیں گے, اور یہی مانیں گے کہ میں نے بزدار کو لا کر غلطی کی. اور لیکن اس وقت جب آپ مانیں گے, اس وقت میرے تبدیلی کا خواب میں جو جینون فیل کرتا ہوں آپ کے ان شاہی ٹبروں سے اور کر کے, تو وہ بھی خواب نہ کہیں سارے خواب نہ بکھر چکے ہوں. میں نے کہا آپ باہر نکلتے ہیں, آپ لوگ پوچھتے ہیں کہ تبدیلی کیسی رہی, کیسا لگا تبدیلی. میں نے ان کو بتایا, میں نے کہا کہ نواز شریف, مریم نواز, بلاول بھٹو میں کبھی نہیں ملا, اور ملنا بھی نہیں چاہتا, کیونکہ مجھے گھٹن ہوتی ہے جو ان کی باتیں سن کر, جو ان کے ایکچول دیکھ کر. زرداری صاحب اور شہباز شریف کو ایک مرتبہ ملا تھا, دم گھٹنے لگ گیا تھا. لیکن میں نے کہا پھر ہمیں اسی ٹانگے پہ بٹھائیں گے, اسی ٹانگے کی سواریوں میں ہمیں بٹھائیں گے, پھر ہم مریم بلاول میں کھیلیں گے, پھر سٹیٹس کو آئے گا. یہ وقت تھا. اس بات کا جواب کیا دیا؟ اور پھر دوسری بات میں نے ان سے جواب دیا, انہوں نے کہا فکر نہ کرو, میں ڈیلیور کروں گا. کہا انہوں نے ڈیلیور کروں گا, میں ڈیلیور کروں گا. کس بات کا؟ جب آپ نے کہا کہ ایک دن آپ مانیں گے بزدار کے حوالے سے, وزیر اعلیٰ بزدار صاحب کے حوالے سے, تو پھر جواب کیا آیا وزیر اعظم کا؟ وزیر اعظم صاحب نے وہی سمجھایا, ارشاد تم سمجھ نہیں رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں. میں نے کہا جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ اس پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں سے دیکھ رہے ہیں, اس کی کھڑکیوں سے دیکھ رہے ہیں. جو ہم دیکھ رہے ہیں ہم گلیوں سے دیکھ رہے ہیں, محلوں سے دیکھ رہے ہیں, پنجاب سے دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا پنجاب میں سر رکھتے ہیں, سر رکھنے کے لیے کندھا لوگ چاہ رہے ہیں, بزنس مین, تاجر, سڑکیں, گاڑیاں, گند, سارا کچھ, لیفٹ رائٹ دائیں بائیں, کہ کوئی ملے جس کے آگے رویا جائے. 6 حکومتیں وہاں چل رہی ہیں پنجاب میں.
آپ نے اس کا کچھ کریں خدا کے لیے. یہ آپ نے جو ساری, اور پھر ان کو جو میں نے کہا کہ آپ نے نیب کے قوانین آپ نے مان لی, ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ نے تاجروں کو بہت اچھا کیا, تاجروں کو ہم اس کو NRO کہہ لیں, بیوروکریسی کو NRO کہہ لیں, لیکن بہت اچھا کیا آپ نے, بزنس آئے گا, چیزیں بہت آئیں گی. مگر اس کے بعد آپ مجھے بتائیں, آپ کا مین ایک نعرہ تھا احتساب, آپ احتساب کے گھوڑے پر چڑھ کر آئے تھے. آپ ایک مرتبہ بھی نیب کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ بھئی تمہارے مسائل کیا ہیں؟ آپ ایک مرتبہ بھی ان کو اپنے وائٹ کالر کرائم والے وہ دیے ہیں؟ آپ نے ایک مرتبہ بھی ان کو اچھے دماغ دی, آپ نے ایک مرتبہ بھی ان کو اچھے وکیل دی, آپ نے ان کو کیپیبلٹی بڑھائی ہو, کیپیسٹی بڑھائی ہو, کوئی اس کا کیا جواب دیا وزیر اعظم نے؟ بس انہوں نے کہا کہ تم کہا کہ انہوں نے کہا ادارہ جاتی ریفارمز فائنل ہوئے پڑے ہیں اور وہ سامنے آنے والی ہیں. میں نے کہا قیامت کے 2 دن پہلے عشرت صاحب, ڈاکٹر عشرت صاحب جب دیں گے, اس وقت میں تو کم از کم اپنا حساب دے رہا ہوں گا, اوپر آپ کا پتہ نہیں, اس وقت لے کے اس زمین دھرتی پر کر دیں گے تو کر لیں, آپ کی مرضی ہے. لیکن میں نے کہا اس وقت لوگ ہوں گے. یہ ارشاد بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.